أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي أنزل من السماء ماء اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا فأخرجنا به نبات كل شيء پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں فأخرجنا منه خضرا ان سے ہم نے سبزیاں پیدا کی نخرج منہ حبا متراکبا جن سے ہم تہ بر تہ دانے نکالتے ہیں ومن النخل من طلعها قنوان دانیہ اور کھجور کے گابھوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو جھکے جاتے ہیں وجنات من اعناب اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے والزیتون اور زیتون والرمان اور انار مشتبہ وغیر متشابہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو ان فی ذالکم لآیات ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی عقائد کو بیان فرمایا، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت کو مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ ان آیات میں اللہ جل جلالہ عقیدہ توحید کی وضاحت فرما رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ کی مختلف قدرتوں کا بیان تھا اور ان آیات میں بھی اللہ نے انسان پر جو نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا بیان ہے اور ان نعمتوں کے ضمن میں ہمیں عقیدہ توحید سمجھایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے پانی کا ذکر کیا اور پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے جو نعمتیں اگاتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ فرمایا اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ سما آسمان کو کہتے ہیں، سما لغت میں بلندی کو کہتے ہیں۔ جو چیز بھی آپ کے اوپر ہے وہ سما کے زمرے میں آتی ہے۔ قرآن کریم میں سما کا اطلاق مختلف چیزوں پر ہوا ہے۔ قرآن کریم میں سما کا اطلاق چھت پر بھی ہوا ہے، بادلوں پر بھی ہوا ہے، اور یہ جو ہمارے اوپر کرۂ فضائیہ ہے اس کرۂ کے اوپر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وہی ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اب یہاں وضاحت کے ساتھ بادل کا ذکر نہیں فرمایا، یہ سمجھانے کے لیے کہ بادل بارش کا حقیقی سبب نہیں ہے۔ بادل تو بارش کا ایک ظاہری طور پر سبب بنتا ہے۔ بارش کی جو حقیقی وجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ مفسرین نے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کائنات کو پیدا فرمایا تو اس کائنات میں انسانوں کے لیے اور مخلوقات کے لیے جتنے پانی کی ضرورت تھی وہ ایک ہی مرتبہ اللہ نے اس کرے میں رکھ دیا۔ اب پانی جو مخلوقات کی ضرورت ہے وہ ایک ہی مرتبہ اللہ نے اس کرے میں رکھا۔ اب اس کے بعد پھر سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں اور بادل بنتے ہیں، جگہ جگہ ان سے بارش برستی ہے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں ہو وہ پانی برستا ہے۔ کچھ پانی زمین جذب کر لیتی ہے، کچھ پانی ندی نالوں کے ذریعے دوبارہ انہی سمندروں میں انہی دریاؤں میں پہنچتا ہے،
اور وہیں سے پھر بخارات اٹھتے ہیں، پھر پانی برستا ہے. تو یہ ایک پانی کی جو گردش ہے وہ اس کرے کے اندر چلتی رہتی ہے. پانی کو اللہ جل جلالہ نے ایک آیت میں مخلوقات کی زندگی کا بنیادی عنصر قرار دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی دی ہے. اب انسانی جسم میں خون ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خون میں زیادہ تر مقدار پانی کی ہوتی ہے، اور باقی جو تھوڑی بہت مقدار ہے وہ دیگر مادوں وغیرہ کی ہوتی ہے. تو اس بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ پانی وہ انسانی زندگی اور دیگر مخلوقات کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے. تو اس بنیادی عنصر کو بطور نعمت کے جتلانے کے لیے اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ وہی ذات تو ہے جس نے تمہارے لیے پانی برسایا، اور وہی پانی تمہاری اور دیگر مخلوقات کے لیے زندگی کا سبب ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. اب وہ پانی کیا کرتا ہے؟ کچھ پانی کو زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور وہی پانی سبزیوں اور مختلف پھلوں کی غذا بنتا ہے، اور انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسان کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالی سبزیوں اور مختلف غذاؤں پھلوں کا ذکر فرما رہے ہیں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کومپل اگائی. کومپل کے اگنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. انسان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ بیج بونے کے بعد اس کو پانی دیتا ہے. اب اس کومپل میں اتنی طاقت کا پیدا ہونا کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آئے، اور ایک کمزور سی کومپل وہ تند اور تیز ہواؤں کا مقابلہ کرے اور ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لے. اللہ جل جلالہ کے سوا کون ہے جو کہ ایک نازک سی کومپل کو ایک درخت کی شکل دیتا ہے؟ انسان پانی دے سکتا ہے، کھاد فراہم کر سکتا ہے، باقی تو انسان کے بس میں نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہیں، اس وجہ سے یہاں اللہ نے ان کے اگنے کی نسبت اپنی جانب کی ہے. فَأَخْرَجْنَا، ہم نے اگائی، بھی اس پانی کے ذریعے نبات کل شیء، ہر قسم کی کومپلیں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور ان سے ہم نے سبزیاں پیدا کی. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، جن سے ہم تہ بر تہ دانے نکالتے ہیں. حب دانے کو کہتے ہیں، متراکباً تہ بر تہ. جب سبزیاں اگتی ہیں مختلف خوشے ہوتے ہیں، تہ بر تہ دانے ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے انسان اپنی غذا حاصل کرتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور کے، مِن طَلْعِهَا، اس کے گھابوں سے، قِنْوَانٌ، وہ گچھے نکلتے ہیں، دانیتن، جو جھکے جاتے ہیں. کھجور کے جو خوشے ہیں وہ اس کے بوجھ کی وجہ سے، پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے جاتے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات اعناب کے، اعناب انگور کو کہتے ہیں. وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون کے. وَالرُّمَّانَ، اور انار کے. پہلے اللہ نے سبزیوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھلوں کا ذکر کیا. سبزیوں کا ذکر پہلے ہے کیونکہ سبزیوں کو انسان کی بنیادی غذا ہونے کی حیثیت حاصل ہے. پھل تو انسان تفقہ کے لیے اور مزید طاقت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہے. بنیادی طور پر انسان کی غذا سبزیوں سے پوری ہوتی ہے، تو اس لیے سبزیوں کا ذکر پہلے فرمایا گیا، پھلوں کا ذکر بعد میں ہے. 4 قسم کے پھلوں کا ذکر ہے. کھجور چونکہ اہل عرب کی بنیادی غذاؤں میں شامل تھی تو کھجور کو پہلے اللہ نے ذکر فرمایا. یوں بھی کھجور کا درخت بہت بابرکت ہے. حدیث میں اس کو بندے مومن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طریقے سے مومن اپنی ہر حالت میں فائدہ مند ہوتا ہے، اس کی ذات سے فائدہ پھوٹتا ہے، اسی طریقے سے کھجور بھی اپنی ہر حالت میں انسان کے لیے، مخلوقات کے لیے فائدے کا سبب بنتا ہے. اور دوسرے نمبر پر انگور کا ذکر ہے. انگور بھی اپنی مختلف انواع میں انسان کے لیے فائدے کا سبب ہوتا ہے. جب انگور کچا ہوتا ہے اس وقت بھی انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے، پھر جب وہ پک جاتا ہے پھر بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اگر اس کو ذخیرہ کر لیا جائے
تو بعد میں بھی وہ کشمش کی شکل میں انسان کے استعمال میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے زیتون کا ذکر ہے، زیتون بھی بہت بابرکت پھل ہے۔ ایک حدیث میں اس کو بابرکت پھل قرار دے کے فرمایا گیا کہ اس کے ذریعے مالش کیا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ زیتون کا درخت بہت لمبی عمر پاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ شام کے علاقے میں زیتون کے بعض درخت ایسے ہیں جن کی زندگی کئی ہزار سال پرانی، جو یونانیوں کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ آگے انار کا ذکر ہے، انار بھی غذائیت سے بھرپور ایک پھل ہے۔ تو یہ 4 پھلوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا۔ آگے فرمایا مشتبہ وغیر متشابہ، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ بعض اوقات ان کی شکلیں ملتی ہیں، ذائقے مختلف ہوتے ہیں، اور کبھی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اور ذائقہ ایک ہوتا ہے۔ ابھی اللہ جل جلالہ کی قدرت ہے کہ مختلف ذائقوں کے پھلوں کو ایک قسم کے پانی سے پیدا کرتا ہے۔ کسان ایک قسم کا پانی پوری فصل کو لگاتا ہے، پورے باغ کو لگاتا ہے، اور اس ایک قسم کے پانی سے کچھ پھل لذیذ ہوں گے، کچھ ترش ہوں گے، اور کچھ خراب نکلیں گے۔ اب یہ فطرت کے تحت تو نہیں ہوتا۔ یہ جو ایک قسم کے پانی سے مختلف انواع کے پھل نکلتے ہیں تو کیا یہ نیچرل طریقہ کار کے تحت ہوتے ہیں؟ یہ فطرتی طور پر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کی مشیت سے یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کس پھل کو کیا ذائقہ دینا ہے اور کس پھل کو کیا زندگی دینی ہے۔ کسان تو پانی دے کر فارغ ہو جاتا ہے۔ اب ایک قسم کے پانی کو لگانے کے بعد اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ فرمایا مشتبہ وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، ذرا دیکھو اس کے پھلوں کی طرف۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو ذرا اس کے پھل کی طرف۔ اذا اثمر، جب پھل آتا ہے، وینعی، اور اس کے پکنے کی کیفیت کو۔ جس وقت پھل پکتا ہے تو شروع میں وہ سبز ہوتا ہے، پھر زرد رنگ اختیار کرتا ہے، پھر بعض اوقات سرخ ہو جاتا ہے، اور کبھی اسی طریقے سے زرد رہتا ہے۔ تو یہ جو اس کے پکنے پر مختلف مرحلے گزرتے ہیں، ان مرحلوں میں انسان کا کیا عمل دخل ہے، اس کا کیا کردار ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کے تحت ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد وہ پھل تمہارے لیے بطور غذا کے تمہارے آگے پیش ہوتا ہے۔ تو ذرا ان مراحل پر غور کرو کہ کس کے حکم سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ ان فی ذالکم لآیات، لوگوں ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ لقوم یؤمنون، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، جن کے دلوں میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اور جنہوں نے اپنی صلاحیت کو بگاڑا نہیں ہے، وہ اگر اللہ کو پہچاننا چاہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیں، تو وہ پھلوں سے بھی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی نشانیاں تو کائنات میں ہر طرف ہیں۔ انسان خود غور نہیں کرتا، یا اس نے اپنے اندر کی صلاحیت کی مت مار دی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑے سے بڑا سائنسدان بن جاتا ہے، بڑے سے بڑا مفکر بن جاتا ہے، لیکن اپنے خالق کو نہیں پہچانتا۔ اس سائنس کا کیا فائدہ، اس فن کا کیا فائدہ جس میں انسان کائنات کی گہرائیوں پر تو غور کرتا پھرے، مختلف قسم کی چیزوں کی دریافت کرتا پھرے، لیکن اپنے خالق تک نہ پہنچ سکے۔ تو انسان کو اللہ نے جگہ جگہ نشانیاں دے رکھی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے دلوں کی صلاحیت کو مردہ نہیں کیا، جنہوں نے اپنی صلاحیت کو بگاڑا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، مگر کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دیا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا و برتر ہے۔ بعض مشرکین یا کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کائنات میں جو نیکی ہے، جو اچھی چیزیں ہیں، اس کا خالق تو اللہ ہے،
لیکن جو کائنات کی بری چیزیں ہیں، جو شر ہے، جو برائی ہے، جو ظلمت اور اندھیرا ہے، اس کا خالق اللہ نہیں ہے، اس کا خالق شیطان ہے۔ ثنویت کے قائل تھے۔ اس صورت کے آغاز میں تعارف میں عرض کر چکا تھا کہ مجوسی ثنویت کے قائل تھے، ایران کے رہنے والے، تو اس صورت میں ان سے خطاب کیا گیا۔ اس آیت میں اس عقیدے کا ذکر ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنات ہیں یہ اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں، یعنی شیاطین، شیطان جن ہے کہ یہ شیاطین اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں کہ کائنات کی بری چیزوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ یہ غور نہیں کرتے کہ خود شیطان کو کس نے پیدا کیا ہے۔ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جب شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو دوسری جو برائیاں ہیں ان کا خالق اللہ کو ماننے میں کیا حرج ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ ہے، چاہے وہ آپ کی ظاہری نگاہوں کو خیر نظر آ رہا ہے یا شر نظر آ رہا ہے، اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک چیز آپ کے لیے شر ہوگی لیکن کائنات کے جو مجموعی نظام میں کہیں نہ کہیں اس کی جگہ ہوگی۔ کوئی چیز بری نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ نے جو کارخانہ دنیا کا بنا رکھا ہے اس میں ہر چیز کی اپنی جگہ ہے، ہر چیز کا اپنا فائدہ ہے۔ آپریٹ ڈاکٹر کرتا ہے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو وہ شر نظر آتا ہے، لیکن ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے خیر ہے، اس کے ذریعے اس کے جسم سے فاسد مادے نکلیں گے۔ تو بعض اوقات ایک چیز آپ کو شر نظر آتی ہے، ہمارے لیے وہ شر ہو سکتی ہے کیونکہ ہم ظاہر بین ہیں، ہم محدود بصیرت کے حامل ہیں، لیکن کائنات کی مجموعی ماحول میں ہر چیز کا اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ برائی کا خالق شیطان کو مانتے ہیں، تو شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ وَخَلَقَهُمْ، ان جنات کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں مان لیں، جیسے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جاتا تھا، اور کچھ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے مان لیے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے عقیدہ توحید کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی کائنات میں شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کی کوئی بیٹی ہے۔ بیٹا اور بیٹی کی صفت کا ہونا یہ مخلوق کے لیے ہے، خالق ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، لوگو وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ فاعبدوہ، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔ بدیع اللہ کا صفاتی نام ہے۔ ابداع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بغیر کسی نظیر اور بغیر کسی مثال کے پیدا کرنا۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا بغیر کسی پیشگی نظیر کے اور بغیر کسی مثال کے۔ خلق اور ابداع میں فرق ہے لغوی اعتبار سے۔ خلق کہتے ہیں کسی چیز کو تدبیر کے ساتھ پیدا کرنے کو، اور ابداع کہتے ہیں کسی چیز کو از سر نو اس طریقے سے پیدا کرنا کہ پہلے اس کی کوئی نظیر اور مثال نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ کے لیے بدیع کی صفت بھی استعمال ہوئی اور فاطر کی صفت بھی استعمال ہوئی۔ یہ دونوں ایک مفہوم رکھتے ہیں کہ کسی چیز کو بغیر کسی پیشگی نظیر اور بغیر کسی پیشگی مثال کے نئے سرے سے پیدا کرنا۔ بدعت کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس کی کوئی نظیر صحابہ کرام میں اور سلف صالحین میں نہ ہو تو وہ گویا کہ ایک نئے سرے سے پیدا ہونے والا عمل ہے، اس لیے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔
آگے پھر اللہ نے اپنی سے اولاد کی نفی فرمائی کہ اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ یعنی کائنات میں اللہ نے یہ مقرر کیا ہے کہ میاں بیوی کے خاص جذبات کے تحت ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اللہ نے اپنے آپ کو بیوی سے پاک رکھا ہے، تو اس کی اولاد کہاں ہوگی؟ اللہ کی طرف اولاد کی صفت کرنا اللہ کی شان میں بدترین گستاخی ہے۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ جرت کی ہے، اور یہ جرت اتنی بھاری ہے کہ قریب ہے کہ اس کے ثقل کی وجہ سے یہ زمین و آسمان پھٹ جائیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو لوگ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کہاں ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ اب مختلف دلائل دینے کے بعد آخر میں فرمایا گیا ذالکم اللہ ربکم، کہ لوگوں یہ جس کی نشانیاں تمہیں بتائی جا رہی ہیں، جس کی نعمتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں، وہی تو ہے جو تمہارا اللہ ہے، ربکم جو تمہارا پالنے والا ہے، خالق کل شیء ہر چیز کا خالق ہے، اور اس سے پہلے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء ہر چیز کا خالق ہے۔ جب ہر چیز کا خالق ہے تو وہی سزاوار ہے اس بات کا فاعبدوہ، کہ اس کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، مخلوقات اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ادراک کا مطلب کسی چیز کا احاطہ کرنا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ کائنات کی تمام مخلوقات اکٹھی ہو جائیں اور ایک لائن میں کھڑی ہو جائیں تو وہ پھر بھی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، ہم محدود ہیں، تو محدود لامحدود کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بڑے سیدھے سادے انداز میں بہت سارے سوالات کا حل ہے کہ ہم محدود ہیں، اللہ جل جلالہ کی ذات لامحدود ہے، اور محدود لامحدود کا ادراک کیسے کر سکتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ فرمایا نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ یہاں سے رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ جل جلالہ کی رؤیت ممکن ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس دنیا میں اللہ جل جلالہ کی رؤیت ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ممکن ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر ان کو رؤیت کروا دی جاتی۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دکھائیے تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے، انسانی آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ البتہ آخرت میں انسان اللہ کا دیدار کرے گا، اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے۔ اس دنیا کے احکامات مختلف ہیں، قرآن کریم میں بھی موجود ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے بہت تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ نے پھر اس موقع پر صحابہ سے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے اسی طریقے سے جیسے کہ تم چاندنی رات میں چاند کو دیکھتے ہو، اس طریقے سے تم رب کا دیدار کرو گے۔ اور مختلف روایات کا مفہوم ہے کہ جب اہل جنت کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا
تو ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں ساری نعمتیں مل گئیں، تمہیں اور بھی نعمت چاہیے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل کیا، آگ سے بچایا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک اور نعمت عطا فرمائیں گے، اور وہ یہ ہوگی کہ پردے ہٹ جائیں گے اور جنتی اللہ کے جلوے کا دیدار کریں گے۔ ہر جنتی اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ کا دیدار کرے گا۔ کسی کو صبح اور شام یہ دیدار نصیب ہوگا جو مقربین میں سے شامل ہوں گے۔ تو جنت میں تو اللہ کا دیدار ہے، دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ اللہ جل جلالہ کا دیدار کیا تھا، تو اس کا جواب شیخ ابن عربی رحمہ اللہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کا دیدار کیا تھا، یہ بات ثابت ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کا دیدار ممکن ہے، اور آخرت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آخرت زمانی ہے، زمانی آخرت سے مراد جب دنیا ختم ہوگی زمانے کے اعتبار سے اور آخرت شروع ہوگی، تو وہ آخرت زمانی ہے، اور ایک آخرت مکانی ہے۔ آخرت مکانی سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا سے بالا جو عالم بالا ہے وہ ایک اور عالم ہے، وہ گویا کہ مکانی اعتبار سے آخرت ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محدود عالم سے اوپر تشریف لے گئے، عالم بالا میں تشریف لے گئے، تو وہ گویا کہ عالم آخرت ہے، اس پر اس دنیا کے احکامات لاگو ہی نہیں ہوتے، اور وہاں اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ تو اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا میں دیدار ممکن نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جل جلالہ کا دیدار کرنے کی نفی نہیں آتی۔ اگرچہ کچھ صحابہ کرام کو اس سے اختلاف تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نقطہ نظر مختلف تھا۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ اللہ کا دیدار نہیں فرمایا، اور دیگر صحابہ کا نقطہ نظر یہی تھا کہ دیدار کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں لفظ استعمال ہوا کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نفی ادراک کی ہے، رویت کی نفی نہیں ہے۔ اور آخرت میں انسان اللہ جل جلالہ کی رویت تو کر سکتا ہے، ادراک پھر بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، یعنی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ، اور وہ تمام نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے، وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ، اور اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے، یعنی اتنی لطیف ہے کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ الخبیر، اور وہ اتنا ہی باخبر ہے، اتنا باخبر ہے یعنی وہ تمام مخلوقات کا احاطہ کرتا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں۔ فمن ابصر، اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا، فلنفسہ، تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا۔ ومن عمی، اور جو شخص اندھا بن جائے گا، فعلیہا، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ تمام نشانیاں بیان فرمائی، اب یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے دعوت عقیدے کو بیان کرنے کے بعد پھر دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے کہ لوگوں تمہاری طرف تمام تر نشانیاں آ چکی ہیں، ہر قسم کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی جا چکی ہیں۔ اب جو شخص آنکھیں کھولے گا، ان نشانیوں کو دیکھے گا، سمجھے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، تو اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور پیغمبر سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی، یعنی میں تم تک پہنچانے کا مکلف ہوں، اور میں پہنچا چکا ہوں، اپنی ذمہ داری ادا کر چکا ہوں۔ اب آگے تمہاری اپنی قسمت ہے، تمہاری اپنی صلاحیت پر اس کا دار و مدار ہے کہ تم اس تعلیم کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔
وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم مختلف طریقوں سے آیتوں کو بار بار واضح کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور بالآخر یہ لوگ یوں کہیں کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکار کر دیں۔ آیات کو، نشانیوں کو بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اہل ایمان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو، اور نشانیوں کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں ماننے والے ان کے لیے آزمائش میں مزید اضافہ ہو جائے۔ وہ انکار کریں گے، ان کا کفر مزید بڑھے گا، اہل ایمان اقرار کریں گے، ان کا ایمان مزید بڑھے گا۔ اہل عرب نے، قریش مکہ نے اس زمانے میں ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم کسی سے سیکھا ہے، یہ انسانی کلام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں ایک عیسائی لوہار رہتا تھا جس کا نام غالباً قیس تھا، تو اس کی طرف نسبت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سیکھا ہے، چونکہ وہ عیسائی ہے، اس کے پاس تورات وغیرہ پرانی آسمانی کتابوں کا علم ہے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے اور اسی کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس پروپیگنڈے کا وضاحت کے ساتھ جواب قرآن کریم میں آگے دیا کہ لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہ جس کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے ہیں اس کی تو زبان ہی اجمی ہے، اور یہ قرآن تو عربی فصاحت کے ساتھ عربی میں بیان ہوا۔ قرآن کی مثل لانا تو فصیح عربوں کے بس میں نہیں تھا، ایک اجمی بیچارہ قرآن کریم کی طرح کلام کہاں سے لائے گا؟ تو قرآن کریم نے بڑے سادہ سے انداز میں اس پروپیگنڈے کا وضاحت کے ساتھ رد کیا۔ تو جس پروپیگنڈے کو قرآن کریم بہت پہلے رد کر چکا تھا، وہی پروپیگنڈا آج کل زمانہ جدید میں دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے۔ مستشرقین اس پروپیگنڈے کو اٹھاتے ہیں۔ ماضی قریب کے مختلف مستشرقین نے اس اعتراض کو بار بار دہرایا ہے مختلف اسالیب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والعیاذ باللہ مختلف عیسائیوں اور یہودی علماء سے مختلف باتیں سیکھیں، اور وہی باتیں آپ کے مزاج کا حصہ بن گئیں اور اس قدر پختہ ہو گئیں کہ والعیاذ باللہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ میرے اوپر وحی اتر رہی ہے، اور اسی کو وحی کے طور پر پیش کیا، جس کو مسلمان آسمانی کتاب سمجھ کر دل سے لگائے بیٹھے۔ اس قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ بھی طے نہیں کیا، اس لیے تو اہل عرب یہ پروپیگنڈا زیادہ نہیں کر سکے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ نے خود بنایا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اس عیسائی سے سیکھا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ بھائی اس کے تو زبان ہی اجمی ہے، وہ کیسے اس طرح کا کلام بنا سکتا ہے؟ تم فصیح عرب ہو، تم نہیں بنا سکتے تو وہ کیسے بنا سکتا ہے؟ تو قرآن کریم نے تو اس پروپیگنڈے کی بیخ نکال دی، جڑ نکال دی، لیکن اب مستشرقین دوبارہ اس کا راگ الاپتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبھی نسبت کی جاتی ہے کہ ورقہ بن نوفل سے آپ نے سیکھا۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا تھے، اور ان کے ساتھ صرف 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ثابت ہے۔ ایک مرتبہ بعثت سے، نبوت سے پہلے، جب حرم میں آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے محبت کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے ماتھے پر بوسہ دی، اور ایک مرتبہ نبوت کے فوراً بعد جب حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ کے پاس گئی تھی۔ وہ عیسائی عالم دین تھے، عرب تھے، لیکن عیسائی مذہب انہوں نے قبول کیا تھا اور عیسائی کتابوں اور لٹریچر کا مطالعہ رکھتے تھے۔ تو 2 مرتبہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، اور اس دوسری ملاقات جو کہ وحی کے فوراً بعد ہوئی تھی، نبوت کے فوراً بعد، اس کے تھوڑی ہی عرصے کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ انسانی ذہن مانتا ہے کہ اس قدر قلیل عرصے میں یہ سارا قرآن کریم ورقہ نے سکھا دی؟ تو اس طریقے سے مختلف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی علماء کے ساتھ مذاکروں کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھا۔ عیسائی اور یہودی علماء کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاکرے ہوئے ہیں، لیکن وہ مدینہ منورہ میں ہوئے جب وحی بیشتر نازل ہو چکی تھی، اور وہ مذاکرے بھی اس طرح ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مبلغ کے ان کو سمجھاتے تھے۔ تو ویسے تو یہ بڑے روشن خیال بنتے ہیں، لیکن جب اعتراض کرنے پہ آتے ہیں
تو ایسے ایسے اعتراض کرتے ہیں کہ جس کو عقل کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی. تو یہ مغربی لوگ جو ہیں ظاہری روپ بڑا خوبصورت ہے کہ جی ہم تو روشن خیال ہیں اور ہم تو غیر جانبدار ہیں، حالانکہ جانبداری کی ایسی مثالیں قائم کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم یہ آیات مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ آپ انہیں لوگوں تک پہنچائیں اور بالآخر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ نے تو کسی سے سیکھا ہے، ان کی آزمائش میں مزید اضافہ ہو جائے. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے پیغمبر آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے آپ اسی کی پیروی کیجئے. لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جائیے. اپنی تبلیغ فرمائیے اور تبلیغ فرمانے کے بعد ان سے بے پرواہ ہو جائیے، ان کی حماقتوں کو اپنے دل پر مت لیجئے. یہ اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے اور اس سے ضمنی طور پر مجھے اور آپ کو عملی زندگی میں ایک درس بھی ملتا ہے کہ انسان اپنا کام کرے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اپنے کام پر توجہ دے اور مخالفین کے پروپیگنڈوں کے پیچھے نہ پڑے. اگر پروپیگنڈوں کے پیچھے آپ پڑیں گے اپنا وقت ضائع کریں گے. کسی کے پروپیگنڈے کو اگر آپ دل و دماغ میں جگہ دیں گے، اس پر سوچیں گے تو نتیجتاً ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے. تو قرآن نے بڑا نفسیاتی علاج بتایا ہے کہ کسی کے پروپیگنڈے کے پیچھے مت پڑو، اپنا کام کیے جاؤ، اپنے کام پر توجہ دو. کوئی شخص مسلمان مبلغ ہے تو وہ اپنی تبلیغ کیے جائے، لوگ خواہ کچھ بھی کہیں، ہمارا کام پہنچانا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام پہنچانا ہے. لوگ کچھ کہیں سو کہتے پھریں، نہ ان کی باتوں کو دل میں جگہ دینی چاہیے اور نہ ان پر غور و فکر کر کے نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اضطراب میں ڈالنا چاہیے. تو فرمایا کہ جب آپ ان تک پہنچا چکے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ہیں، اب آپ ان سے اعراض فرمائیے، ان کے پروپیگنڈوں پر دھیان مت دیجیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَا أَشْرَكُوا، تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے نہ تو آپ کو ان کی حفاظت پر مقرر کیا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار ہیں. اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہوتے، ساری دنیا کے لوگ ایک عقیدے کے حامل ہوتے، عقیدہ توحید کے. لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو امتحان میں ڈالنا تھا. اس لیے اللہ نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں، انسان کے سامنے دونوں راستوں کا انجام بھی رکھا، ہر قسم کی نشانی اس کے سامنے بیان کی، اور اس کے بعد انسان کو اختیار دیا کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے تو اپنے اختیار سے اپنے لیے کفر کا راستہ اختیار کرے. تو اللہ نے تو انسان کو آزمائش میں ڈالنا تھا، اس لیے اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں پر ایمان کو مسلط نہیں کیا. تو فرمایا اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتا، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ نہ تو آپ ان کی حفاظت پر مقرر ہیں اور نہ آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار ہیں. آپ کے ذمہ پہنچانا ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ نہیں ہے مگر پہنچانا، اور جب آپ پہنچا چکے تو مطمئن رہیے کہ آپ اپنا فرض ادا کر چکے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو یہ لوگ اللہ کی بجائے پکارتے ہیں آپ ان کو برا نہ کہیے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے. بعض مسلمان
تبلیغ کرتے ہوئے مشرکین کے خداؤں کو برا بلا کہتے تھے یا کہنا چاہتے تھے، چونکہ تبلیغ کی بات چل رہی ہے، اور تبلیغ میں بعض اوقات مبلغ مخالف کے عقیدے کا رد کرتا ہے، اور رد کرتے کرتے بعض اوقات اس کے مقدسات کو برا بلا کہنے لگ جاتا ہے۔ تو کچھ مسلمانوں نے مشرکین کے بتوں کو برا بلا کہا یا کہنا چاہا، تو اس کے نتیجے میں مشرکین نے مسلمانوں کے خدا کو برا بلا کہنا چاہا۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ اگر آپ کے لوگ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہیں گے، ہمارے بتوں کو برا بلا کہیں گے، تو ہم بدلے میں آپ کے خدا کو برا بلا کہیں گے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین خدا کے قائل تھے، وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، وہ خود اللہ کے قائل تھے، لیکن یہاں اللہ کو برا بلا کیوں کہنا چاہا؟ ضد میں آ کے، تعصب میں آ کے۔ انسان تعصب میں آ کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی کہ ان کے بتوں کو برا بلا مت کہو، ان کے بتوں کو گالیاں مت دو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو یہ بدلے میں تمہارے خدا کو برا بلا کہیں گے۔ بتوں کو گالیاں دینا چونکہ اللہ جل جلالہ کی شان میں گستاخی کروانے کا سبب بن سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس سبب کو روکا گیا۔ اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ اگر کوئی جائز فعل ایسا ہو جو کسی یقینی ناجائز کا سبب بن سکتا ہو، تو اس جائز فعل سے مسلمانوں کو رک جانا چاہیے۔ انسان دوسرے کے نظریات کا رد کرتا ہے دلیل کے ساتھ، لیکن دوسرے کے مقدسات کو برا بلا کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہندوؤں کے شرک کی آپ نفی کریں اور دلیل کے ساتھ کریں، لیکن ان کے بت کو گالیاں دینا یا اس کو برا بلا کہنا یہ اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ بدلے میں آپ کے رب کو برا بلا کہہ سکتا ہے۔ یہ وہ روشن خیالی ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمان کو سکھاتا ہے کہ دوسرے کے مقدسات کا احترام کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب مشرکین کے بتوں کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے مقدسات ہیں، تو ہمارے ہاں مسلمانوں کے جو فرقے ہیں، ہر فرقے والا کچھ مقدسات رکھتا ہے، اس کی نظر میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لیے مقدس حیثیت اختیار کرتی ہیں، اور دوسرے فرقے والا اس کو گالیاں دے کے اس کی دل آزاری کرتا ہے۔ تو مسلمان کو جب بت کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر باہمی مقدسات جو در حقیقت پوری امت کے لیے مقدسات کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اگر میری نظر میں اس کی فرض کیجئے تقدیس نہیں ہے، تو مجھے اس کو برا بلا کہنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ نظریے کا میں رد کروں، اپنے نظریے کا پرچار کروں دلیل کے ساتھ، لیکن کسی کے مذہبی تک مقدسات کو برا بلا کہنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اور یہ اصول اس آیت سے معلوم ہوا۔ اور جیسے ایک روایت میں فرمایا گیا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، تو کسی نے پوچھا کہ ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ تو فرمایا گیا جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو تم خود اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنے ہو۔ تو اسی طریقے سے دوسرے کے بتوں کو برا بلا کہہ کر بدلے میں اللہ کی شان میں گستاخی کروانا یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ لا تَسُبُّوا، برا بلا مت کہو، کن کو؟ الَّذِينَ يَدْعُونَ، ان لوگوں کو جن کو یہ پکارتے ہیں یہ کافر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، ان کو برا بلا مت کہو۔ کیوں؟ اگر ایسا کرو گے فَيَسُبُّ اللَّهُ، تو یہ لوگ اللہ کو برا بلا کہیں گے، سب و شتم کریں گے، عدوًا، حد سے آگے بڑھیں گے، بغیر علم، اور جہالت میں آگے جائیں گے، جہالت کی وجہ سے وہ یہ کام کریں گے۔ تو تم اللہ جل جلالہ کی شان میں گستاخی کروانے کا سبب نہ بنو۔ آگے اللہ نے ایک اور اصول بتایا کہ ہر انسان اپنے نظریات کو اچھا سمجھتا ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے نظریے سے پیار ہے، ہر آدمی اپنے مقدسات سے عقیدت رکھتا ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہیں۔ یہ ایک فطری چیز ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ ہر انسان کو اپنا عمل خوبصورت نظر آتا ہے، اپنا نظریہ مقدس نظر آتا ہے، تو آپ اس کے نظریے کا دلیل کے ساتھ ادب اور حدود میں رہتے ہوئے رد کریں، لیکن اس کو برا بلا نہ کہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، لوٹنا سب نے اللہ کے پاس ہے،
اور اللہ جل جلالہ پھر ہر چیز کو واضح کر دے گا کہ کس چیز کی کیا حیثیت تھی، کون سی چیز حق پر ہے اور کون سی چیز باطل پر ہے۔ آخرت میں یہ چیزیں واضح ہوں گی، دنیا میں ہر آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نظریے کو اور اس کے عمل کو خوشنما بنا رکھا ہے۔